دفتر کے بارے میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے اور باقی دیگر دیکھنے والوں اور سننے والوں سے مخاطب ہو سکوں۔ آپ نے ذکر کیا میرے ڈپلومیٹک کریئر کا۔ میں نے کوئی 20 سال پہلے فارن سروس آف پاکستان جوائن کی۔ اس سے پہلے میں 6 سال کپتانی کے عہدے پہ فوج پاکستان میں فائز رہا تھا۔ 20 سالوں میں کا سفر بڑا لمبا رہا۔ میری سب سے پہلے پوسٹنگ ہندوستان میں رہی، بمبئی میں، اور اس کے بعد سعودی عربیہ میں پوسٹ گلف وار۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے مجھے امریکہ بھیجا، جانز ہاپکنز یونیورسٹی، جہاں سے میں نے انٹرنیشنل پالیٹکس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی، اور اگلی 2 پوسٹنگز مجھے اسکینڈینیویا ناروے لے گئیں۔ پھر برما کے جنگلوں میں 3 سال رہا، اور اس کے بعد ٹورانٹو آنے سے پہلے میں وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پہ فائز تھا پاکستان میں، اور مجھے ٹورانٹو آئے ہوئے کوئی 5 مہینے ہو گئے ہیں اس کاؤنسل جنرل آف پاکستان۔ صدر صاحب، جیسا کہ میں نے اشارتاً ابتدائیے میں کہا تھا کہ یہاں پاکستانیوں کو ہمیشہ شکایت رہی ہے اور ان کی داد رسی میں وہ سرگرمی دیکھنے میں نہیں آتی تھی، لیکن آپ کے آنے کے بعد ہمیں امید بن چڑھی ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ کی بتائیں کہ آپ نے یہ عہدہ سنبھالنے کے بعد، یہ ذمہ داری سنبھالنے کے بعد یہاں پر پچھلے 5 مہینے میں پاکستانیوں کی سہولت کے لیے، خاص طور پر ویزے کے حصول کے لیے، پاسپورٹ بنوانے کے لیے، رینیول کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے جی، کچھ گزارشات، کوئی اتنے بڑے کام نہیں کیے۔ سب سے پہلے تو میں نے اپنا اور اپنے عملے کا مائنڈ سیٹ چینج کیا ہے۔ مائنڈ سیٹ چینج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو باور کرایا کہ میں نہ تو کاؤنسل ہوں اور نہ جرنیل، میں عوام کا اور پبلک کا اور آپ سب کا ایک نمائندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے پاکستان کی نمائندگی کینیڈا میں کرنے کا یہ عظیم موقع دیا ہے۔ دوسری چیز، اپنے عملے کو یہ بتایا کہ یہ سفارت خانہ نہیں ہے۔ سفارت خانہ یہ حکومت کینیڈا کے لیے ہے، ہمارے پاکستانی بھائی بہنوں کے لیے یہ پاکستان ہے، اور جب ایک پاکستانی آئے ہمارے دفتر میں تو اس کو پاکستانی ہونے پہ فخر ہو، اور اس کو اس بات کا مان ہو کہ جب میں جاؤں گا دفتر یا جاؤں گی دفتر، میرا کام ادھر ہوگا۔ اس سلسلے میں کچھ جو کاوشیں کی زلفی صاحب، بہت چھوٹی چھوٹی سی، کہ ہم نے سب سے پہلے ماحول، مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے بعد اس دفتر کا ماحول بدلی کر دیا۔ اب آپ جائیں گے تو آپ کو فخر ہوگا کہ آپ ایک اچھے نئے ہال میں گئے ہیں، جہاں نیا فرنیچر، صاف ستھری زمین ہو، وہاں بہت بڑا ایک 50-55 انچ کا ٹیلی ویژن لگایا ہے دیوار پر، جہاں آپ ملک کے ترانے اور گانے اور ملک کی ثقافت کے بارے میں فلمیں دیکھ سکتے ہیں، شارٹ فلمز۔ آپ کو وہاں پاکستان کی خوشبو محسوس ہوگی۔ پھر بہت زیادہ رش ہوتا تھا، میں روز صبح خود کاؤنٹر پہ جاتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رش کس طرح کم کیا جائے۔ ہم نے ایک ماڈرن طریقہ آزمایا، اب ادھر ایک الیکٹرانک مشین لگائی ہے جو ہم نے سویڈن سے منگوائی ہے۔ اس الیکٹرانک مشین اور الیکٹرانک کاؤنٹرز پر ایک وقت میں ہم 2 کاؤنٹرز کو سائملٹینیسلی چلا رہے ہیں۔ پبلک کا ویٹ ٹائم یعنی انتظار کا ٹائم آدھا ہو گیا ہے۔ اس رش کو مزید کم کرنے کے لیے اور لوگوں کو اور سہولت دینے کے لیے، خاص طور پہ اس برفانی موسم میں، ہم نے 2 دفاتر اپنے کھولے۔ اپنے کیا 2 کوریئر کمپنیز ہیں، ایک مسیساگا میں، ایک اسکاربرو میں، جن کو ہم نے اجازت دی کہ آپ ایز کوریئر کمپنی پاکستانیوں کے پاسپورٹس، ویزاز، تصدیق ہونے والے دستاویزات اور یہ ساری چیزیں ایز اے کوریئر کمپنی سے ان کے پاس روزانہ ہمارے پاس لائیں شام کو، اور شام ہی کو کام کر کے واپس لے جائے، تاکہ پاکستانی جب کام سے واپس آئے اگلے دن
تو وہ آپ کے دفتر میں، اپنے گھر کے قریب، مسجد کے قریب یہ اسکاربرو اور مسیساگا سے یہ اپنی چیزیں حاصل کر لیں۔ بہت اس کا معقول سا ریٹ ہے، ایک فیملی 5 لوگوں کی اگر ہوتی ہے یا اس سے کم تو وہ صرف $35 لیتے ہیں اس کوریئر سروس کے۔ آپ کے فارم بھی بھرتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں فارم کس طرح بھریں، اور یہ آپ کا کام کرتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز، مجھے ادھر احساس ہوا جب میں اونٹیریو میں گھومنے لگا زلفی صاحب کہ اونٹیریو بہت بڑا صوبہ ہے، دور دور علاقے ہیں، لندن، واٹرلو، کچنر اور یہ سارے علاقے۔ ہم نے اب 8 شہر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اونٹیریو میں جہاں پاکستانی بستے اور رہتے ہیں ایک تعداد میں۔ ہم ایک شہر واٹرلو ونڈسر ہو آئے ہیں، اور اب ہم اگلے مہینے سے ان باقی 7 شہروں میں ویکینڈ پہ ہر مہینے ایک شہر ہم سلیکٹ کریں گے، وہاں کی کمیونٹی سے رابطہ کریں گے، اور ہمارے سفارت خانے سے کاؤنسل یا وائس کاؤنسل صاحب اپنی ٹیم، اپنے مہر، اپنے مینول پاسپورٹ، اپنے ویزا کے سٹیکر لے کے ادھر جائیں گے، تاکہ ویکینڈ پہ ان پاکستانیوں کو اتنی دور دراز علاقوں سے ورکنگ ڈے کے دن ٹورانٹو نہ آنا پڑے۔ تو یہ کوششیں کچھ کی ہم نے ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی کمیونٹی۔ آپ سے پہلے جو اب تک طریقہ رائج تھا، جو نظام تھا، جو کام کرنے کا طریقہ تھا، اس میں آپ نے کیا اصلاحات کی؟ دیکھیے جی، میں نے سب سے پہلے اپنی ٹیم کے ساتھ یہ آئیڈینٹیفائی کیا، پبلک جو آتی ہے ان سے تجاویز۔ کیونکہ قطع کلام آپ سے پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ مختلف شہروں میں لوگ آپ کی ٹیم جایا کرتی تھی اور لوگوں کو سہولتیں فراہم کرتی تھی، لیکن اس میں لوگوں کو شکایتیں ہوتی تھی۔ آپ سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ لوگ کاؤنٹر پہ آتے تھے تو لمبی لائنیں لگانا پڑتی تھی، اور پھر ان کو ذرا سی چیز کے لیے ان کو واپس کر دیا جاتا تھا، وہ چھٹی لے کے آتے تھے، پھر ان کو واپس جانا پڑتا تھا دوسرے دن۔ تو ان تمام چیزوں میں آپ نے مطلب کیا اصلاحات کی؟ بالکل، جہاں تک ٹیموں کا تعلق ہے زلفی صاحب، یہ 3 سال سے تو ٹیمیں ان 8 شہروں میں نہیں ہیں۔ 3 سال سے ہماری کاؤنسلر ٹیمیں دور دراز کے شہروں میں نہیں گئیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، حکومت پاکستان سے اجازت لی گئی ہے، اور یہ ٹیمیں اب جائیں گی۔ 3 سال سے تو گئی ہیں۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے واپس کر دیا جاتا ہے، وہ چھوٹی چیزیں ہیں کیا؟ سب سے پہلے مسئلے یا مسائل کے حل کے لیے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے واٹ از دی پرابلم۔ لوگوں کو واپس جانا پڑتا تھا کہ آپ اپنی تصاویر یا درست نہیں لے کر آئے یا کم لے کر آئے ہیں، آپ اپنی دستاویزات، پاسپورٹ، ویزا کے لیے جو کاغذات لے کر آئے ہیں، آپ ان کی فوٹو کاپیز نہیں لے کر آئے۔